السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میں ہوں لال محمد اپنے یوٹیوب چینل پی ایم جے بلاگر سے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کے لیے ہم لا رہے ہیں مالٹے کا جو اسپانسر ویزا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جی، مالٹا کا اسپانسر ویزے کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک آپ کے ڈاکومنٹس کی، دوسری جو وہاں پر مالٹا میں کوئی ایسا رشتہ دار یا کوئی ایسا بندہ ہونا لازمی ہے جو آپ کے لیے وہاں پہ ویزا اسپانسر کرے۔ تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ پاسپورٹ کے آل پیجز، پاسپورٹ کے جتنے بھی پیجز ہیں وہ اسکین کر کے اس کو بھیجنا، ساتھ میں ایک پکچر تصویر پاسپورٹ سائز کا وہ بھیجنا، اور شناختی کارڈ کی دونوں سائڈ وہ بھیجنا۔ اور دوسری بات جو انتہائی اہم ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے پاسپورٹ پہ جو سائن کا جگہ ہے وہ سائن نہیں کرتے، لہٰذا وہ سائن انتہائی ضروری ہے، اور سائن کے بغیر ویزا ایشو نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اگر کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے تو آپ کے لیے تقریباً 6 مہینوں کے اندر آپ کے لیے ورکنگ پرمٹ یا اپروول لیٹر آپ کے لیے نکال سکتا ہے۔ اس اپروول لیٹر اور ورکنگ پرمٹ میں تقریباً جو عرصہ لگتا ہے 6 مہینے لگتا ہے، اور ساتھ میں اس کے کچھ سٹیپ ہوتے ہیں، مطلب 3 طریقوں سے آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا۔ اس میں ایک تو آپ کا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ درست دینا ہے۔ دوسری بات، آپ کا ای میل جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جتنا بھی کام ہے وہ سارے ای میل پہ ہی ہوگا۔ ای میل آپ کو 3 دفعہ ای میل آئیں گے۔ ایک دفعہ جو ای میل آتا ہے وہ تو ادارے کی طرف آتا ہے، جس ادارے میں آپ کے لیے ورکنگ پرمٹ شو ہوتا ہے، مطلب اگر کسی ہوٹل وغیرہ میں آپ جاب کرتے ہو تو جاب کرنے جا رہے ہو تو اسی کے سارے ڈاکومنٹس اور ڈیٹیل وہ آپ کے لیے آتا ہے۔ پھر آپ نے اس کو تصدیقی طور پر آپ نے اس کو سائن بھی کرنا ہے، چونکہ سائن الیکٹرانک طریقے سے ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ جو ڈاکومنٹیشن میں ڈیٹیل ہوتا ہے وہ سارا ڈیٹیل آپ کے پاسپورٹ سے لی جاتی ہے اور شناختی کارڈ سے لی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے تصدیق کرنا ہے کہ ہاں یہ میں ہوں، اور میں یہ ایگریمنٹ جو کر رہا ہوں اس پہ میں راضی ہوں۔ تو یہ جب سبمٹ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، جب آپ سائن کرتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہو تو آٹومیٹکلی یہ کنورٹ ہو جاتا ہے، ای میل سے کنورٹ ہو جاتا ہے، ایک پی ڈی ایف فائل میں ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی یہ اپڈیٹ ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، جو جانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی۔ تو پھر آپ اس کو مطلب کاپی کی شکل میں آپ پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہو، ساتھ میں ای میل میں بھی رکھ سکتے ہو۔ تو یہ تو پہلی مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے پھر جو مالٹا کا گورنمنٹ ہے یا ایمبیسی ہے ان کی طرف سے لیٹر آتا ہے، نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے، لیٹر بھی آتا ہے۔ پھر وہ تصدیق کرتا ہے کہ مطلب یہ ہوٹل مینجمنٹ یا جو ہوٹل کا باس ہوتا ہے ان کے درمیان اور آپ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، کیا آپ لوگ اس پہ راضی ہو؟ تو اگر آپ راضی ہو تو آپ سائن کر کے اس کو سبمٹ کرتے ہو۔ تو دوسری بات یہ سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کے لیے مالٹا کا ریزیڈنسی نمبر، یا آپ کے لیے اپروول لیٹر، یا سمپل جو ورکنگ پرمٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے یہ 3 مرحلے ہوتے ہیں، پھر آپ کا مالٹا کی طرف سے سارا جو کام ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو کام رہ جاتا ہے پھر آپ کا جانا ہوتا ہے، کسی بھی قریبی مالٹا کی ایمبیسی تک آپ نے جانا ہے۔ آپ نے اگر کہیں بھی جانا ہے پاکستان میں، چونکہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں مالٹا کا ایمبیسی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے تہران، انڈیا، دبئی، ابوظہبی، یہاں پہ آپ نے جانا ہے۔ ان میں سے آپ نے کسی بھی ملک کا سلیکشن کرنا ہے، اور
جب آپ وہاں پہ جاتے ہو تو پہلے سے آپ اپنے باس یا اپنا جو ممبر ہے وہاں پہ مالٹا میں اس کو انفارم کرنا ہے کہ ہم نے یہاں ایمبیسی جانا ہے، اس ملک ایمبیسی میں ہم نے جانا ہے، تو پھر وہ اسی ایمبیسی کو ای میل کرتا ہے اور اسی کو ڈیٹیل بھیجتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ آلریڈی بھی ڈیٹیل ہوتا ہے، لیکن تصدیقی طور پر پھر ایک پاسپورٹ وہاں پہ جاتا ہے تاکہ اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ کس ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلیکیشن جمع کرتا ہے، تو پھر وہ تصدیق کر کے آپ کے لیے ویزا ایشو تو ہوتا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے جو آج کل جو مسئلہ ہے وہ اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے، چونکہ اپوائنٹمنٹ آپ نے پہلے ہی لینا ہے۔ جب آپ کا پہلا ای میل آتا ہے تو پہلا ای میل اور آخری ای میل میں تقریباً 45 ڈیز یا 50 ڈیز لگتے ہیں، تو اسی دوران آپ نے پہلے ای میل کے ساتھ ہی آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، کیونکہ زیادہ تر جو مشکلات ہے وہ صرف اپوائنٹمنٹ کے ہے۔ اپوائنٹمنٹ اول تو مطلب ایک اتنی مشکل سے ملتی ہے، اگر مشکل سے مل بھی جاتا ہے تو تقریباً 3 یا 4 مہینے دیتا ہے۔ تو اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی ایک بات ضروری ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ادارے سے یا کسی بھی طریقے سے اپوائنٹمنٹ لینا ہے تو ایک آخری حد تک ایسے شخص کے ساتھ ملنا ہوگا جو آپ کے لیے صحیح طریقے سے اپوائنٹمنٹ لے لے، آپ کا ٹائم ضائع نہ کرے اور آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ لے لے، تو یہ انتہائی اچھی بات ہے۔ اور زیادہ تر کورونا سے پہلے تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں تھا اسی طرح، لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ انتہائی وہاں پہ مطلب بزی ہے اور ڈیٹ لیٹ دیتے ہیں۔ جو ایمبیسی کی طرف سے آپ کے لیے جو ڈیٹ وزٹنگ کا جو ڈیٹ دیتے ہیں تو وہ لیٹ دیتے ہیں، اسی وجہ سے کہ وہاں پہ بھی رش ہوتا ہے، ترتیب سے کام کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو پھر آپ نے مطلب اگر دبئی، زیادہ تر پاکستانی جو ہے نا وہ دبئی جا رہے ہیں، تو دبئی کا ویزا لینا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ نے اگر ویزا لینا ہے تو 3 مہینوں کا لینا ہوگا، کیونکہ ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار انسان لیٹ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ کے پاس اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ پہ اوپر کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے آپ مالٹا کے ایمبیسی تک نہ پہنچ سکے تو آپ نے پہلے ایمبیسی والوں کو یا اپنے باس کو انفارم کرنا لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو انفارم نہ کرے تو یک طرف اس کو پھر وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے، جو آپ کا اپروول لیٹر یا آپ کا جو ورکنگ پرمٹ ہوتا ہے، اور دوبارہ پھر اس کو صرف ورکنگ پرمٹ کے لیے دوبارہ آپ نے وہاں پہ فیس جمع کرنے ہیں، تقریباً 500 یورو سمتھنگ اسی طرح کا فیس ہے، تو آپ نے دوبارہ پھر جمع کرنے ہوں گے، تو پھر دوبارہ یہی پروسیس ہوگا کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہوگا اسی کے لیے، تو پھر ٹائم کا ضیاع ہوگا۔ تو ٹائم کا ویسٹ ہونے سے پہلے آپ نے جب پہلا ای میل آتا ہے تو آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے، یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ اور اسی طرح کے مطلب اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو اسی بارے میں تو آپ یوٹیوب کے ویڈیو پہ آپ کمنٹس کر کے ہمیں اپنا کویسچن، ہمیں اپنا سوال بتائیں، ہم آپ کو انشاءاللہ بر وقت آپ کو جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور اسی طرح کے انتہائی اہم انفارمیشن ہم آپ کے لیے لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔